دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوگا، اور جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ہوتا ہے وہ لا محالہ وہ پیٹر فیملیس باپ ہوتا ہے عدلیہ کا، اور عدلیہ میں وکلاء شامل ہوتے ہیں. تو ایز اے پیٹر فیملیس ایک باپ کی حیثیت سے جس نے جوڈیشل سسٹم کو بھی اس ملک میں چلانا ہے اور آئین کی بالادستی کو بھی جو ہے ملحوظ رکھنا ہے اور بنیادی حقوق کا بھی وہ ضامن ہے عوام کی، مجھے تو یقین ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ بڑی ٹو دا بک جاتا ہے، بک کے مطابق، یعنی وہ اس کے مطابق کام کرتا ہے، اور وہ بالکل جو ہے آئین پر عملداری کرتے ہوئے عوام کو بنیادی حقوق فراہم کریں گے انشاءاللہ. سر پہلے تو عمران خان نے اور ان کے ساتھیوں نے باجوہ کو قوم کا باپ بنا دیا تھا، باجوہ صاحب کو، تو آج آپ نے عدلیہ میں قاضی فائز کو کہہ دیا ہے، بعد میں اس کے ساتھ پی ٹی آئی نے کیا کیا، اس کے ساتھ کیا کریں گے اگر خلاف فیصلے آئے؟ میں قاضی فائز عیسیٰ کو باپ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں چیف جسٹس جو ہوتا ہے وہ پیٹر فیملیس باپ ہوتا ہے عدلیہ کا، جو بھی چیف جسٹس ہو. اس وقت وہ قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے، اس وقت عمر عطا بندیال ہے باپ ساری جوڈیشل سسٹم کا، جس میں وکلاء بھی شامل ہیں. قاضی صاحب جب آئیں گے تو وہ چیف جسٹس کے طور پر وہ سارے نظام کے بعد، اگر یہ کوئی کسی اور کو باپ کہتا ہے، کسی وردی والے کو یا کسی کو، تو وہ اس سے پوچھیں بھائی، وہ کبھی باپ نہیں ہو سکتے. یعنی کیا وجہ ہے باپ بدلتے رہتے ہیں؟ یہ ان سے پوچھیں جو باپ بدلتے ہیں. سر بشرا بی بی کے حوالے سے آپ جو پیش ہوئی ہائی کورٹ میں بگنگ ڈیوائس ان کے گھر میں یا ان کے لیے، جج نے بڑے اچھے ریمارکس دیے، تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں. دیکھیں جج صاحب نے کہا کہ وہ میں نے جسٹس سلیم صاحب کے جو 1998 میں رانی شہید بے نظیر بھٹو کے کیس میں جو انہوں نے آبزرویشن دی تھی کہ اگر ایسے جو ہے حالات دیکھا جائے تو ایک قوم کو سوائے شرمندگی کے ڈوب مرنے کے اور کوئی مقام نہیں رہتا ہے. تو میں نے کہا جی دیکھیں کہ انہی طرح کی بگنگ ڈیوائسز کے اوپر جو ہے 1998 میں جسٹس سلیم اختر صاحب نے کہا، تو جج صاحب نے کہا کہ بالکل وہ میں نے وہ جو حوالہ دوسرا دیا تھا نجم ثاقب والا، وہ اس میں جج صاحبان نے ایسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے بڑے زبردست انہوں نے ریمارکس بھی دیے ہیں، انہوں نے پوائنٹس فار ڈٹرمنیشن بھی کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کیسے کر سکتے ہو، فون میں بگنگ ڈیوائسز کیسے لگا سکتے ہو، کس قانون کے تحت لگا سکتے ہو، کس کو اختیار ہے، کس طرح سے آپ جو ہے یہ کرتے ہو کہ لوگوں کی پرائیویسی میں آپ مداخلت کرتے ہو. اور آڈیو جو لیکس آئی ہیں وہ جو ہے اس پر انہوں نے کہا ہے کہ جواب دیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ انٹیریئر سیکٹری کو بھی بلائیں گے اگلی ڈیٹ پر، اور یہ جو ہے لا سیکٹری کو بھی بلائیں گے اگر یہ جواب یعنی وہ تسلی بخش نہیں دیتے ہیں. اور ایک 2013 کا لا ہے جس میں جو ہے اس میں ڈٹرمن کیا گیا، اور وہ بھی بڑا ایک ایسا کورٹ کے آرڈر کے تحت، اور جس میں جو ہے ان کو نظر آئے کہ کوئی دشمن جو ہے پاکستان کی کوئی ایسی ریاست کی دشمنی میں ملوث ہو تو وہ اس کی حد تک ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی عدالت کی جو ہے بہت زیادہ محدود دائرہ ہے جس میں کر سکتے ہیں. یہاں تو ہر ایک کے بگنگ ڈیوائسز ہیں. میں نے کہا جی میں اپنے موکلہ سے میں بات نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ وہ فون ان کا بگڈ ہے اور یا ان کا کمرے میں بگنگ ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ Are we living in a democratic country which is ruled and regulated by constitution and fundamental rights? تو بنیادی حقوق میں تو آرٹیکل 14 میں گھر کو اور بہت زیادہ جو ہے تحفظ دیا گیا، چادر اور چار دیواری کا تحفظ، زندگی کا تحفظ، پرائیویسی کا تحفظ، گفتگو کا تحفظ. یہ ساری چیزیں جو ہے ایک آزاد مملکت میں اور ریاست میں، اور آئین ہمارا اس کو ریگولیٹ کرتا ہے، ہمارا مذہب بھی ریگولیٹ کرتا ہے. کسی کے دروازے پر دستک دو، اگر جواب نہیں آتا تو واپس چلے جاؤ. یہاں تو در و دیوار کو ایسے اٹھا کے مارتے ہیں اور گھستے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے. ہم کہتے بھی اپنے آپ کو کم از کم یہ تو ہٹا دو اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ تو ہٹا دو، پھر اسلامک ریپبلک آف پاکستان، پھر یہ تو ہٹا دو. اسلام کے نام پر کیا اسلام اس چیز کا جو ہے اجازت دیتا ہے؟ تو پھر اگر آپ اس طرح سے جو ہے لوگوں کی چادر اور چار دیواری کے تحفظ نہیں دے سکتے اور پامال کرتے ہو، تو جج صاحب نے بڑے اچھے ریمارکس دیے. انہوں نے 18 کو اس کیسز کے ساتھ کلب کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو ادارے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے پرائیویسی میں مداخلت کر کے اس کی بگنگ ڈیوائسز لگائے، فون ٹیپنگ کرے، آڈیو لیکس جو ہے اس طرح سے کرے.
آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے. خان صاحب کی ضمانت پہ سماعت نہیں ہو رہی ہے, کیا وجہ ہے, کیوں ان کو اندر رکھا جا رہا ہے؟ یار میں اس میں وکیل نہیں ہوں, اس میں وہ اپنا سلمان صفدر صاحب ہیں. گوجرانوالہ میں آپ کے خلاف بھی مقدمہ درج کر دیا گیا ہے, تو کیا اب یہ ہم سمجھے کہ وکلاء کی باری اب آنے والی ہے؟ دیکھیں یہ شرم آنی چاہیے جس نے کیا ہے. ہمارا جس طرح پارلیمنٹ کا ایک اپنا تقدس ہے, اندر آپ جو مرضی بات کرتے ہو, اسی طرح ہر ادارے کا تقدس ہوتا ہے. بار ایسوسیشن اور بار رومز کا اپنا ایک تقدس ہے. یہ ہفتے والے دن مجھے بہت, دیکھیں جو بھی باریں ہیں ہماری بار ایسوسیشنز ہیں وہ انسپریشن لیتی ہیں سینئر وکلاء سے. تو مجھے انہوں نے کافی عرصے سے بلایا ہوا تھا کہ آپ تشریف لائیں. میں نے کہا کہ وقت مجھے ملے گا تو ہفتے والے دن ہی ہے. تو ہفتے والے دن جو ہے انہوں نے ایک کنونشن رکھا تھا, جس کنونشن میں رول آف لا پر جو ہے کنونشن تھا بار کا. بار پریمیسز کے اندر ہال سارا بھرا ہوا تھا. ظاہر ہے کہ بڑی جاندار بار ہے گوجرانوالے کی. وہ شاید ارد گرد کے بھی جو باروں کے دوست آ جاتے ہیں, ساتھی آ جاتے ہیں, اور جب میرا نام جب آ جائے تو پھر کچھ دوست ہمارے جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ نوجوانوں کو جو ہے وہ ایک کنونشن تھا رول آف لا پہ. ہم نے تقاریر کی ہیں, سبھی نے آئین کی باتیں کی, قانون کی باتیں کی, جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کی طرف نشاندہی کی گئی, اور کافی جو ہے اچھے ہماری جو ہے ایک نشست رہی. اس کے بعد کوئی ایسا باتیں نہیں ہوئی ہیں. اب یہ تو رات کو میں FIR دیکھ کے حیران ہوا کہ اس میں لکھا ہے جی کسی ایک نام لکھ کے کسی کے ساتھ, وہ بھی پتہ نہیں انہی کا بندہ ہوگا جس پہ وہ کہ جی اس نے فوج کے خلاف کوئی باتیں کی ہیں. وہ لکھا انہوں نے کہ یہ باتیں کچھ اس قسم کے الفاظ. او بھائی میں نے آج تک کبھی فوج کے خلاف بات کی ہے؟ میں ضرور بتاتا ہوں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں, جو در و دیوار کو جو ہے پھلانگ کر یا جس طرح سے وہ ہو رہا ہے. میں یقیناً ہمیشہ سے بات کرتا ہوں, آج سے نہیں. ایوب خان کے خلاف ہم نے بات تقریر کا کنٹینٹ شاید ہو سکتا ہے, میرے کنٹینٹ میں نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میرے اوپر الزام بھی نہیں ہے بھائی صاحب. وہ کہتے ہیں فلاں نے نعرے مارے, فلاں نے نعرے مارے, اور میرا تو نام بھی اس میں نہیں لکھا کہ صدارت جو ہے صدر. وہ باہر کا تھا فنکشن, ساری باہر صدر بھی موجود تھا, ایگزیکٹو ساری باہر کی موجود تھی. میں اس میں چیف گیسٹ کی حیثیت سے یا چیف اسپیکر کی حیثیت سے تھا, میرا نام نہیں لکھا ہوا. نہیں ہوں گی خسرو صاحب اب قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے جب تحریک انصاف کی طرف سے لوگ, کیونکہ وہ جس طرح ابھی جنرل سنگھ بتا رہے تھے کہ جنرل فیض کے دور میں عمران خان ہنسا کرتے تھے, مسکرایا کرتے تھے جب قاضی صاحب کی اہلیہ کورٹس میں دھکے کھاتی تھی. ابھی مجھے حیدر شیرازی یہ بات بتا رہے تھے. اچھا یہ حیدر شیرازی سے پوچھو ایک بات, ہم نے اس وقت بھی کبھی اس کو اچھا آسن نہیں گنا تھا, آج بھی ہم کبھی اس کو جو ہے کوئی بہتر نہیں گنیں گے کہ آج اگر یہ ٹھٹھے اڑا رہے ہیں. ہم آج فوجی عدالتوں کو اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ کل کو یہ بھی فوجی عدالتوں کے قاضی صاحب کے حق میں اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہمیشہ کہا باہر ساری نے کہا, ہم بالکل قاضی صاحب کے ساتھ تھے اس وقت. تو اس لیے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم صاحبہ کو ہم نے جو بینچ پر دیکھا FBR کے باہر, ہم نے اس کی مذمت کی تھی بچوں کو لے کر. یہ دیکھیں یہ انسانی حقوق کی خلاف بات. عدلیہ کے باب کے حوالے سے میں افتخار چودھری بہتر باب تھے یا بندیال بہتر باب تھے عدلیہ کے؟ نہیں دیکھیں باپ کو چھوڑیں, بات تو میں نے ایک سمبولکلی کی ہے کہ اس کو باپ کی حیثیت دے کر ان کو جو ہے نگہداشت کرنا چاہیے, ان کو نظام عدل کو فروغ دینا چاہیے. آپ کے فیورٹ کون تھے, ثاقب نثار, چیف جسٹس افتخار چودھری یا ابھی بندیال صاحب؟ دیکھیں بندیال صاحب بہت ہی از اے جینٹلمین پار ایکسلنس. ان کا صبر دیکھیے گا. اگرچہ ہمیں شکایت ہے کہ یہ اپنے حکم کو کیوں امپلیمنٹ نہیں کرا سکے. ہم سارے بار اور سارا پاکستان کی عوام پیچھے کھڑی ہوتی اگر یہ 14 مئی اپنے اس فیصلے پر جو ہے عمل داری کروا سکتی. ہمیں آج بھی شکایت ہے کہ کیوں یہ جو پینڈنگ چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنا ملٹری کورٹس والا جو ہم نے, جس میں میں وکیل ہوں. نہیں لیکن کمپرومائز کی بات نہیں ہے. آپ ماحول ذرا دیکھیں جو اس قسم کا وشس ماحول ہے. اب باروں پہ کبھی پرچے ہوئے تھے, باروں کے تقدس میں کبھی اس طرح کی حرکت کی تھی جو گوجرانوالہ میں ہوا ہے. اس لیے دیکھیں بی بی صاحبہ کا اقتدار چھیننے کے حوالے سے جو سابق فوجی اہلکار ملوث تھے اس سازش میں, ان کی سزائیں برقرار رکھی ہیں. آپ کا کیا ٹیک ہے بی بی صاحبہ کے حوالے سے, یا ہم ڈیولپمنٹ ہے آج کے حوالے سے؟ بی بی صاحبہ کے قتل کا کیس تو ابھی پینڈنگ ہے, زیر تجویز ہے ابھی. وہ تو میں وکیل ہوں. اقتدار چھیننے کے لیے کچھ جو ملوث فوجی اہلکار گرانے کے حوالے سے ان کے خلاف 95 میں آئی تھنک
जो हुकूमत गिराने की जब mandate चोरी हुआ था उनका। मुलविस थे, उनकी सजाएं बरकरार रखने का फैसला किया गया है, तो इस पर इस पे मैंने नहीं देखा है, इसलिए मैं अभी कमेंट नहीं अच्छा खुदा करूँगा। साहब, जिस तरह 90 दिन इंतखाबात की बात हो रही है, वकला बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है, अब बिलावल साहब भी बोल चुके हैं कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, और फिर उनके हवाले से पीपल्स पार्टी को भी जो है कुछ ताकतों की जानिब से रोकने की कोशिश की जा रही, क्या कहते हैं? अलवी साहब भी इलेक्शन अनाउंस कर सकते हैं जी, वैसे ये भी साथ ऐड कर लें। हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे 90 दिन, ये हम तो आज से नहीं, मैं और एतजाज़ आपके सामने है। हमने पिटीशन, हमने हमेशा कहा है कि आर्टिकल जो है 48(5) जो है इसी चीज़ का मुतक़ाज़ी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाएं। हमने तो ये तनकीद कर रहे हैं हम कि क्यों कर बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए अपने हुक्म पर क्यों अमलदारी नहीं करवा सके। काश के ये शहबाज शरीफ को अंदर कर देते, काश के ये इसहाक डार को अंदर कर देते, काश के ये ख्वाजा आसिफ को अंदर कर देते। जरदारी साहब का नाम ना ले दीजिएगा, वो भी साथ गलती से आप स्लिप ऑफ टंग ना हो जाए प्लीज़। काश के ये मैं थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर दे दूँ आपको। काश के ये जो है अपना उसको राना सनाउल्लाह को अंदर कर देते और लॉ मिनिस्टर को अंदर कर देते, क्योंकि ये 5 लोग हैं जो ऑब्स्ट्रक्टिव थे इलेक्शंस में, पैसे ना देने में इसहाक डार, रेंजर्स ना देने में ख्वाजा आसिफ, पुलिस ना देने में राना आसिफ, जो है उसको कानून वजीर कानून अटॉर्नी वो नहीं देने का, तो इसलिए ये लोग आपने वकला बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है, अब बिलावल साहब भी बोल चुके हैं कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, और फिर उनके हवाले से पीपल्स पार्टी को भी जो है कुछ ताकतों की जानिब से रोकने की कोशिश की जा रही, क्या कहते हैं? अलवी साहब भी इलेक्शन अनाउंस कर सकते हैं जी, वैसे ये भी साथ ऐड कर लें। हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे 90 दिन, ये हम तो आज से नहीं, मैं और एतजाज़ आपके सामने है। हमने पिटीशन, हमने हमेशा कहा है कि आर्टिकल जो है 48(5) जो है इसी चीज़ का मुतक़ाज़ी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाएं। हमने तो ये तनकीद कर रहे हैं हम कि क्यों कर बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए अपने हुक्म पर क्यों अमलदारी नहीं करवा सके। काश के ये शहबाज शरीफ को अंदर कर देते, काश के ये इसहाक डार को अंदर कर देते, काश के ये ख्वाजा आसिफ को अंदर कर देते। जरदारी साहब का नाम ना ले दीजिएगा, वो भी साथ गलती से आप स्लिप ऑफ टंग ना हो जाए प्लीज़। काश के ये मैं थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर दे दूँ आपको। काश के ये जो है अपना उसको राना सनाउल्लाह को अंदर कर देते और लॉ मिनिस्टर को अंदर कर देते, क्योंकि ये 5 लोग हैं जो ऑब्स्ट्रक्टिव थे इलेक्शंस में, पैसे ना देने में इसहाक डार, रेंजर्स ना देने में ख्वाजा आसिफ, पुलिस ना देने में राना आसिफ, जो है उसको कानून वजीर कानून अटॉर्नी वो नहीं देने का, तो इसलिए ये लोग आपने बात मान ली, पीपल्स पार्टी साथ थी। पीपल्स पार्टी के पास भाई अब 1000 दफ़ा कह चुके हैं। ने एक और नया स्टेटमेंट दिया उन्होंने, पीडीएम के अलावा बनने से पहले ये मास्टर माइंड अदम एतमाद का सारा जरदारी साहब थे। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उसमें माना है ये तो सारा ही वो था, तो वहाँ से चेन आप लेके चले ना। ये उनसे पूछिएगा जिसने कहा है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो मुखालफत की थी, मैंने ओपनली जरदारी साहब को कहा था कि खुदारा मुस्लिम लीग नून के साथ मत कीजिएगा। पीपल्स पार्टी वाले इसको कातिल समझते हैं, भुट्टो के कातिल समझते हैं, ये ज़ियाउल हक की मुतबन्ना है, ये ज़ियाउल हक की बाक़ियात हैं, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ। मैंने कहा था और ओपनली कहा था, सलीम मांडवी वाला मौजूद था, रुखसाना बंगिश मौजूद थी, मैंने कोई ये मिन्स वर्ड्स नहीं किए थे। मैंने कहा था कि बिलावल, चेयरमैन बिलावल को किसी कीमत पर शहबाज शरीफ का वज़ीर मत बनाना, इसलिए कि ये हमारे लिए सारी ज़िंदगी में ये ताना रहेगा कि इसने शुरुआत जो है उसकी जो है शहबाज शरीफ की। सुन लो ना यार, फिर सवाल करते हो तो फिर सुनने का हौसला भी रखो। तो मैंने हमेशा मुखालफत की है इस बात की, मैंने और एतजाज़ ने बिल्कुल मुखालफत की है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बबांगे दोहल की है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में की है, जरदारी साहब को पर्सनली कहा है, बिलावल साहब के मुँह पर कहा है। लेकिन ठीक है, अगर उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया तो उनसे पूछिएगा कि किस कर क्यों कर ये फैसलों में शामिल थे या नहीं। आप पीपल्स पार्टी को माफ़ कर देंगे इस फैसले के बाद? किस फैसले के बाद? भाई देखें, पीपल्स पार्टी अब राय रास्त आ गई है ना, 90 दिन कह रही है ना, वो जो हम कहते थे 90 दिन, अब वो भी 90 दिन कह रहे हैं ना इलेक्शंस करवाओ। तो वो कह रहे हैं ना कि ये भाग रहे हैं इलेक्शन से, वो कह रहे हैं ना कि ये लोग हैं जो सारी पीडीएम पर पीपल्स पार्टी इस वक्त वो तनकीद कर रही है। जो हम पहले दिन कहते थे वो अब कह रहे हैं। चलें, सूबे का पूरा स्टेटमेंट कुछ अलग सी, अभी भी बाप बेटे के दरमियान वो तो एतमाद कर रहे हैं। ये उनसे पूछिएगा, मुझे तो बज़ाहिर कोई ऐसा इख्तलाफ नज़र नहीं आया है, बाकी ठीक है। वो आप भी कह रहे हैं कि उनसे पूछिए, बिलावल भी कह रहे हैं, अबू जी से पूछिए, जरदारी साहब को ऑन कोई नहीं कर रहा इस वक्त पीपल्स पार्टी में।
دیکھیں زرداری کی پر سیاست ختم ہے. یہ سارے مل کے بھی زرداری کے برابر سیاست نہیں جانتے اور سیاست نہیں کر پاتے, نہ سیاست کر سکتے ہیں. اور معاف کیجئے گا, بلاول بھی زرداری صاحب کے بغیر جو ہے وہ کبھی سوچ نہیں سکتا ہے سیاست کرنے کا. سو اس کا ٹھیک ہے, وہ بڑے ہیں, ان کا والد کے علاوہ اس کا بہت ایکسپیرینس ہے. ابھی آپ نے کہا کہ ڈکٹیٹرز کی باقیات کا وزیر خارجہ بلاول کو نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ڈکٹیٹر کی وزیر خارجہ تو ڈکٹیٹر کی حکومت میں تو ذوالفقار علی بھٹو بھی رہے ہیں, اس کے انڈر کام کیا ہے اس وقت. براہ راست او بھائی صاحب, اس وقت بھٹو واز اے نوبڈی. سیاست وہ چیئرمین نہیں تھا پیپلز پارٹی, نہ پیپلز پارٹی کا وجود تھا, معاف کیجئے گا. اس وقت نصرت بھٹو اس کو لے کر آئی تھیں, اور ایوب خان سے بھی پہلے لے کر آئی تھیں, سکندر مرزا کے ساتھ, ان کی بیگم کا ان کے ساتھ جو ہے وہ اسفند سے یا جہاں سے بھی تعلق تھا, وہ اس وقت آئی تھیں. بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت بلاول بھٹو ایک بہت بڑی پارٹی کا چیئرمین ہے, ایک بہت بڑے ورثے کا جو ہے وارث بنتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا بے نظیر بھٹو کا جو ہے وہ بیٹا ہے اور پارٹی کا ہیڈ ہے. وہ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا جب. کوثر صاحب فائنلی بتائیے, قاضی صاحب پہ کوئی بھروسہ ہے اور کچھ ٹائم دیں گے, یا وکلا سڑکوں پہ آنے والے ہیں, قاضی صاحب کو ٹائم نہیں دیں گے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ نئے چیف جسٹس بننے نہیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی تضاد نہیں ہے, معاف کیجئے گا. ہماری تحریک قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تو نہیں ہے. آپ کو کس نے یہ کہہ دیا, کس نے کہہ دیا؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ نے تاریخ دینی ہے الیکشن کی؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ جمہوریت کو قتل کر دو؟ او بھائی, جنہوں نے قتل کیا ہے, جو اس وقت دفن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس وقت کیئر ٹیکر نہیں چیئر ٹیکرز ہیں, جو اپنے آپ کو مسلط کرنا چاہتے ہیں اس ملک پر آئین اور جو ہے قانون کو دفن کر کے, جو بنیادی حقوق کو جو عوام کے اوپر اتنا بم مار رہے ہیں کہ وہ ان کا جینا حرام ہوا ہے, جو بجلی کے بل اتنے لمبے لمبے آ رہے ہیں کہ لوگ جلا رہے ہیں, جو شٹر ڈاؤن بزنس مین کر رہے ہیں کیونکہ وہ بجلی کے بل تک نہیں دے سکتے ہیں, جو تیل والے اب اتنا پیٹرول کا اور گیس کا اور ڈیزل کا قیمت چڑھا جا رہا ہے کہ پہیہ جام ہونے جا رہا ہے, ہم ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. عوام کو, جمہور کو سانس لینے دو, زندہ رہنے کا حق دو. سر یہ بتائیں کہ نیب ترامیم کے حوالے سے جو عمران خان کے مخالفین ہیں ان کو کوئی جھٹکا ملنے والے؟ وہ تو 100% انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ امینڈمنٹس جو ہے یہ اڑا دیں گے انشاءاللہ. نیب جو ہے وہ اپنی پرانی شکل میں آئے گی, سب کے کیس کھلیں گے. سر جس طرح عمران خان کو سائڈ لائن کیا گیا, اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب پیپلز پارٹی کو بھی سائڈ لائن کیا جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ انہیں ناظرہ ہو گیا ہے, اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی یہی ہونے جا رہا ہے. یہ بھی آپ خوش فہمی میں نہ رہیں.